ابھی جو نشست شروع ہوگی ہمارے قاضی انعام الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم ابن مولانا خلیل اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر کی بہت علمی شخصیات میں سے ہیں۔ دارالقضاء جمعیت علماء ہند کی نگرانی میں چلاتے ہیں۔ دارالقضاء میں طلاق خلا کے فیصلوں سے زیادہ کونسلنگ اور ذہن سازی پورے صبر و تحمل سے کرنا پڑتا ہے۔ سماج میں رشتہ لانے والے کم ہیں، لائے ہوئے رشتے میں کمی نکالنے والے زیادہ ہیں، وکیل کا مشورہ دینے والے زیادہ ہیں، مفتی صاحب کے پاس لے جانے والے کم ہیں، جلتی آگ پر تیل ڈالنے والے زیادہ ہیں، پانی ڈالنے والے کم ہیں۔ بہت اہم کام ہے کہ علماء کرام شرعی کونسلنگ، طلاق بل وغیرہ کے پاس ہونے کے بعد پوری احتیاط کے ساتھ، احتیاط اور اہتمام، ضابطے اور ہمدردی کے ساتھ شرعی کونسلنگ۔ بھٹکل میں ہمارے ساتھیوں نے دیکھا قاضی عبدالرب صاحب اقضوہم فی دورہم، لوگوں کے گھروں میں جا کر فیصلے کرو۔ حضرت عمر فرماتے تھے پوری رات وہ قاضی لگا دیتے ہیں پورے خاندان کے تقسیم جائیداد، کسی طلاق خلا کے قضیے کے تصفیے کے لیے۔ شرعی کونسلنگ مفتی صاحب اس سے متعلق۔ اور دوسرا موضوع ہے سدبھاونا۔ جمعیت علماء ہند سارے ہی اکابر، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو مسجد نبوی میں قیام کروایا، نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں قیام کروایا، حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا، آپ نے غیر مسلموں کو جگہ دی۔ ہم اپنے ہی مسلک کے دوسرے طبقے کو اپنی مسجد میں جگہ دینے تیار نہیں ہیں۔ تنگ نظریاں اس قدر بڑھ گئیں۔ سدبھاونا یعنی ملک کے دیگر مذاہب کے طبقات کو نزدیک کرنا، اپنے پورے توحید اور اپنی اسلامیت کو باقی رکھتے ہوئے۔ گزشتہ کل حضرت الاستاذ مولانا فاروق صاحب مدنی جہاں دیدہ شخصیت نے بہت ہی واضح مثالوں سے گزشتہ کل سمجھایا تھا، اسی کی کچھ عملی شکلیں جو قاضی صاحب نے بھی شہر کی سطح پر کیا، دیگر مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا، صرف مشترکہ امراض کے خلاف، ملک میں پیدا ہونے والی نفرت کے ماحول کے خلاف سلیم الطبع طبقے کو نزدیک کر کے محبت کا ماحول کیسے بنایا جائے۔ لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے مذہب پر مکمل رہیے، ہم اپنے مذہب پر مکمل رہیں گے۔ ہم مسجد میں پروگرام کریں گے تو وہ اپنی مندر میں بلائیں گے، ہم عید میلاد کے نام پر بلائیں گے تو وہ دیوالی کے نام پر بلائیں گے۔ مذہبی تقاریب اور مذہبی جگہوں سے ہٹ کر غیر مذہبی جگہوں پر ملک کی تعمیر اور ملک سے محبت اور ملک کی وفاداری کے جائز اعمال کرتے ہوئے دوسری قوموں کو نزدیک کرنا ہے۔ تو قاضی انعام الحق صاحب اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جو ساتھی دور بیٹھے ہوئے نزدیک آ جائیں، تھوڑا سا نزدیک آ جائیں، ماشاءاللہ۔ جو اس طرف بھی بکھر کے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا نزدیک آ جائیں۔ یہاں پر جتنے کام بتائے جا رہے ہیں، کوئی لیبل، کوئی عنوان، کوئی فلانی تنظیم، سارے اکابر، ساری تنظیمیں ظاہر ہے کہ وہ ان موضوعات پر متوجہ کر رہی ہیں، ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھیوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب کا موضوع ہے مدارس میں حفظ اور ناظرہ کو مؤثر بنانے کے فوری اقدامات۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے اور ہم میں سے ہر ایک کا روزانہ کا مشغلہ ہے۔ اور پھر مغرب کے بعد حضرت شاہ صاحب
دامت برکاتہم تشریف لائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو مقبول بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو دن سے بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے پروگراموں سے جو فائدہ ہوتا ہے اس میں خود اپنی ذات کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے کن امور پر اور کن پہلوؤں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بہت ہی واضح اور صاف شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے کہ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے موضوع سے اور آج شب میں حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم اور دیگر اور علماء اکرام کی گفتگو سے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ خود ہم اپنے ایمان اور عمل کے اوپر توجہ دیں. اصلاح کی ضرورت سے کوئی ہم میں سے مستغنی نہیں ہے. دوسری بات، ہم اپنی استطاعت اور اپنی کیپیسٹی میں معاشرے کی کس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے دونوں مفتیان کرام حضرات نے کہا کہ ہر کام ہر فرد نہیں کر سکتا، تو اس میں وہ یہ طے کر سکتا ہے کہ میں کس نوعیت کا کام کر سکتا ہوں. جیسے کہ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ دین کے تمام کاموں کے اندر ہمیں رفیق بننے کی اور اس فکر کو بنانے کی ضرورت ہے، لیکن میدان جو چنیں گے اپنے لیے وہ کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. جیسے کہ تدریس کا میدان ہے تو اس کی کیا کیا ضروریات ہیں، کیا ترجیحات ہیں، عصری تعلیم کے لیے کیا کرنا ہے، دینی تعلیم کے لیے کیا کرنا ہے. اور اسی طریقے سے معاشرے کی خدمت کے کون کون سے عناوین ہیں، کون کون سے میدان ہیں. ہر شخص کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے. کوئی تدریسی ذوق رکھتا ہے اور کوئی معاشرے کے اندر خدمت کا ذوق رکھتا ہے، اور ان تمام ذوق کے اندر میرے لیے دین کی کیا رہنمائی ہے. انہی میں سے ایک اہم ترین ہے، جیسا کہ مولانا نے کہا، دین کے مختلف شعبوں کے اندر ایک اہم ترین شعبہ ہے قضاء اسلامی کا. ہمارا دین ایک جامع دین ہے، اور اس دین کے اندر ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر جب نزاعات کھڑے ہوں، جھگڑے ہوں، تو ان کو کس طرح سے حل کیا جائے. کیونکہ نزاعات ہو جانا، جھگڑے ہو جانا ایک بالکل فطری سی بات ہے، اور نزاعات کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے، جھگڑے بھی مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. ہم اپنے دائرہ کار کے اندر، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلہ میں، اپنے شہر میں، ہر طرف آج کل ایک چیز دیکھ رہے ہیں، حقوق کی پامالی. لوگ جو ہے اپنی ذمہ داریوں کے معاملے میں بڑے کوتاہ ہیں، اور دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی ان کو جھجک نہیں ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہمارے، ان تمام کے اندر جو ہے ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ اچھے خاصے دین پر عمل کے دعوے دار لوگ وہ دوسروں پر ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں. گھریلو زندگی کے اندر میاں بیوی کے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے پابند ہیں نماز کے، جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں ان کے، انفاق کا کام بھی وہ کرتے ہیں، بہت ساری دینی سرگرمیوں سے وہ جڑے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم ان کی گھریلو زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ بیوی کے ساتھ ان کے تعلقات ظلم کی حد تک خراب ہیں. اسی طریقے سے عورتوں میں بھی یہ بات ہے. بہت سے گھرانوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ بڑا دیندار گھرانہ ہے، نیکی کا ماحول ہے، دینی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے ہیں خواتین، لیکن شوہر کے حقوق کے معاملے میں
اور دیگر ایسے معاشرتی اور حقوق کے معاملے میں بری طریقے سے کوتاہی ہے۔ اسی طریقے سے کاروباری معاملات کے اندر اگر ہم بعض ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ دین کے بہت سے شعبوں کے اندر ان کی غیر معمولی خدمات ہیں، مدارس کا تعاون کر رہے ہیں، دینی جماعتوں میں نصرت کا کام کرتے ہیں، مسجد میں بہت اچھا ان کا جو ہے ان کی امیج بنی ہوئی ہے، اور بھی دیگر اور مواقع ہیں جہاں پر وہ بہت اچھا انفاق کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے کاروبار کو اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے ان کے پارٹنرز ہیں یا جن کے ساتھ ان کی کاروباری معاملتیں ہو رہی ہیں، ڈیلنگز ہو رہی ہیں، وہاں ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں، معمولی قسم کی ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کا لازمی ایک نتیجہ نکل کر آتا ہے کہ گھروں کے اندر نفرتیں پروان چڑھتی ہیں، کاروبار کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے جھگڑے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، یہ میاں بیوی اور کاروباری معاملہ ہے، سگے بھائی بہن، آپ دیکھیے اپنے ہی محلے کے اندر غور کر لیجئے، اپنے ہی شہر میں جہاں سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، ہم جہاں پر رہتے ہیں آپ یہاں حیدرآباد کے اندر، چھوڑیے دوسرے محلوں کی بات، دوسرے شہروں کی بات، اپنے ہی خاندان میں دیکھ لیجئے کہ بھائی اپنی بہنوں کو جو ہے وہ وراثت کا حصہ اور حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، برسوں تک جو ہے وہ وراثت کے تقسیم کا معاملہ نہیں پیدا ہوتا، اس کی فکر بھی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ لوگوں نے باتیں چلا دی ہیں، غیر مسلموں سے تعلق کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے کہ باپ کی ابھی قبر بھی نہیں سوکھی، مرنے والے کی ابھی قبر بھی نہیں سوکھی، اور ابھی سے جو ہے حصے بکھرے کرنے اور تقسیم مال کے لیے اور تقسیم جائیداد کے لیے ان لوگوں کو بے چینی لگ گئی ہے۔ آپ اہل علم ہیں، حدیث اور فقہ اور قرآن و سنت کی بہت گہری آپ حضرات واقفیت رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ دین کے بنیادی احکام میں سے ہے کہ جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہو تو اس کے حقوق جو واجبہ ہیں ان کی ادائیگی کی فوری بعد، تجہیز و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی کا معاملہ ہو، تدفین کے بعد قرض کی ادائیگی کا معاملہ ہو جائے، اور وراثت کی تقسیم کا معاملہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس کو نمٹا دیا جائے، جس کے جو حقوق ہیں اس کو نمٹا دیا جائے۔ لیکن اتنا برا حال ہے کہ اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ وراثت کی تقسیم بالکل رکی ہوئی ہے، اور پھر وہی نتیجہ ہے جیسے دوسرے حقوق پامال ہوتے ہیں، یہ حق پامال ہوتا ہے تو نفرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ ایسے ہی معاملات کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک اصول اور ضابطہ دے دیا ہے کہ حقوق اور ذمہ داریاں اس کو طے کرنے والا انسانی ذہن نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، شارع علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کس کے کیا حقوق ہیں اور کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان حقوق اور ذمہ داریوں کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہوگی تو اس کا حل اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ سے ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ روا نہیں رکھی جا سکتی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا ذکر بار بار اب آ رہا ہے ہمارے درمیان، ریاست مدینہ جب قائم ہوئی، مکہ المکرمہ کے اندر احکام شرعیہ عملیہ کا کوئی نزول نہیں ہوا بجز چند کے، لیکن اجتماعی جو مسائل ہیں، سوسائٹی کے جو کلیکٹیو ایشوز ہیں، ان کے حل کے لیے بتدریج مدینہ منورہ کے اندر احکام آتے چلے گئے، اور ایک ضابطہ یہ دیا گیا، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اور اس کے اندر جو سختی بتلائی گئی، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر تمہارے درمیان کوئی نزاع کھڑا ہو جائے تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون سے اس کو حل کرو گے۔ اہل علم ہیں، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ کوئی اختیاری نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، استحبابی نہیں ہے، ادب نہیں ہے یہ کوئی کہ چاہے تو کر لو چاہے تو چھوڑ دو، کر لیا تو بہت اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ وجوبی امر ہے۔
حتیٰ کہ ایسا لازمی امر ہے کہ اس کو ایمان کا جو ہے وہ لازمی تقاضا قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نساء حفاظ اور علماء آپ حضرات جانتے ہیں، جس میں ایک عجیب آیت ہے اور جس میں حد درجے تحدید ہے، نہایت سخت ترین آیات میں سے قرآن مجید کی ایک ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی خود اپنی قسم کھا کر ایک بہت ہی جو ہے پیارے انداز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شارع اور اپنے نزاعات کے اندر اپنا حکم بنانا، اور حکم بنانے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اس کو دل و جان سے قبول کرنا اور کسی قسم کی دل میں تنگی نہ لانا، اس کو ایمان کا معیار بنایا، اس کو ایمان کا معیار بتلایا۔ فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جن کے درمیان جو نزاعات ہوں گے ان میں جب تک آپ کو اپنا حکم اور فیصل نہیں بنائیں گے۔ اس کا لازمی نتیجہ اور تقاضا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر نظام قضا کو قائم فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے اور جتنی اسلامی مملکتیں اس کے بعد میں آتی رہیں انہوں نے نظام قضا کو بہت مضبوطی کے ساتھ اہم ترین ترجیح کے ساتھ قائم کیا۔ ہمارے ملک کے اندر جب تک مغلیہ دور یہاں پر تھا نظام قضا یہاں پر قائم تھا، جب سے برطانوی استعمار یہاں پر آیا انہوں نے بتدریج اسلامی نظام قضا کو یہاں سے ختم کر دیا۔ اس کی اپنی تاریخ ہے، اس کا اپنا ایک سلسلہ ہے جس پر ہم یہاں تفصیل سے اس وقت بات نہیں کر سکتے۔ جو اہل علم ہیں وہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ مطالعہ رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو، اور جیسے ہی برطانوی استعمار کے دور میں نظام قضا یہاں سے ختم ہوا ہمارے اکابر نے اس کو قائم کرنے کی فکریں کی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ محدث دہلوی اور ان کے بعد میں بتدریج جمعیت علماء کے 1920 میں قیام تک کئی کوششیں اسلامی نظام کے قیام کے لیے ہوتی رہی۔ پھر جمعیت نے اپنے اپنے قیام کے دور سے آج تک، آج کی تاریخ تک اس کے لیے مستقل اور مسلسل محنتیں کی ہیں۔ اس کی تاریخ کو بیان کرنا ہمارا اس وقت کا مقصد نہیں ہے۔ میں کروں؟ آپ کیجیے بھائی۔ عصر کی جو اذان ہے وہ 5:15 کو ہوگی اور جماعت جو ہے وہ 5:30 کو ہوگی، یہ ایک اعلان کرنے کے لیے بھی یہاں پر کہا گیا ہے۔ اذان تک ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ اس منصب کی اہمیت کے پیش نظر کہ جس میں ہم مؤمنین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایمان اس وقت تک باقی نہیں رہے گا جب تک کہ آپ شریعت مطہرہ سے اپنے نزاعات کو حل نہیں کریں گے، تو ظاہر بات ہے نزاعات کو حل کرنا شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک شریعت کے احکام کا علم چاہیے، دوسرے فیصلے کیسے کیے جائیں گے، آداب قضا کیا ہیں، طریقے قضا کیا ہیں، یہ دو باتوں کی واقفیت بہت ضروری ہے۔ نکاح کا نزاع آیا آپ کے پاس، طلاق کا نزاع آپ کے پاس آیا، وراثت کا نزاع آپ کے پاس آیا، بیوع کا نزاع آپ کے پاس آیا، حضانت کا کوئی نزاع آپ کے پاس آیا، تو آپ کو علم اس کا بہت ضروری ہے۔ عام آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ عام آدمی جو دین کے موضوع پر کسی جگہ جا کر ہلکی پھلکی تربیت لے اور ایک واعظ بن جائے، اس کے بس کی چیز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان کے نزاعات کو حل کرے۔ اور اسی طریقے سے قضا کا ایک بہت اہم موضوع ہے جو فقہ کے موضوع کے اوپر نظر رکھتے ہیں، جو اس کو پڑھے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ جس شخص کی طرف سے نزاع ہوا ہے اور جس کا حق پامال ہوا ہے، وہ آ کر ہمارے سامنے جب اپنا مسئلہ رکھے گا تو اس میں دعویٰ کیا چیز ہے، مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے، دلیل کس سے طلب کی جائے گی، اقرار کیا چیز ہے، بینہ کیا چیز ہے، شہادت کیا چیز ہے،
نقول کیا چیز ہے، یمین کیا چیز ہے، اور پھر ان سب کی روشنی کے اندر فیصلہ کیسے لکھا جائے گا، یہ بھی کسی ایک عام آدمی کے بس کی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی ایک مخصوص قسم کی اہلیت اور صلاحیت درکار ہے۔ عام واعظ اور دین کا واقف کار اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں پنچایتیں لگتی ہیں، جیسے کاؤنسلنگ سینٹر کی ایک بات آئی ہے نا، ہماری یہ نشست اسی موضوع کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بنیادی فرق ہے، ایک ہے نظام قضا اور ایک ہے کاؤنسلنگ۔ لوگوں کو ان کی کوتاہیوں کے اوپر سمجھانا، ان کو حقوق پامال کرنے سے اور دوسروں کے حقوق جو ہے وہ تلف کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرنا، اس کا تعلق نصیحت سے ہے۔ لیکن کسی کے درمیان فیصلہ کر دینا، یہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری استعداد اور صلاحیت کو چاہتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے شروع سے اس بات کی کوشش کی کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بات صحیح ہے کہ برطانوی استعمار کے بعد نظام قضا ختم ہو گیا، لیکن جھگڑے تو ختم نہیں ہوئے، اور جھگڑے کو حل کرنا عام آدمی کے بس کی چیز نہیں ہے، ذمہ داری اہل علم ہی کی ہے۔ ہمارے اکابر نے شروع سے اس کے لیے شرعی پنچایتوں کا نظام، اس کی فکر کی کہ ہر علاقے کے اندر اہل علم اس بات کی کوشش کریں کہ جو مسلمانوں کے جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے، ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، گھریلو زندگی جہنم بن رہی ہے اس کو راحت پہنچانے کے لیے، ان کے درمیان کی نفرتیں ختم کرنے کے لیے، حقوق کی پامالی کو ختم کرنے کے لیے شرعی پنچایتوں کا نظام جو ہے وہاں پر قائم کیا جائے۔ مالی معاملات اور خرید و فروخت کے دیگر اور جھگڑے ہو رہے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے شرعی پنچایتوں کے ذریعے سے کام کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے جتنے جھگڑے ہیں، جتنے نزاعات ہیں، ان تمام کو ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر حل کریں، اس کی فکر پیدا کی جائے۔ اس کے لیے ہمارے اکابر نے شروع سے محنتیں کی ہیں، اور ایک بہت بنیادی اور ایک بہت ہی جو ہے اہم ترین ایک پیغام ہمارے اکابر نے دیا کہ نظام قضا میں کوتاہی خواص کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے احادیث مبارکہ کے اندر نظام قضا کی اہمیت کو ہی بتلایا گیا ہے، اور اس کی احتیاط بھی منقول ہے۔ اس سے بعض حضرات کا یہ ذہن بنتا ہے کہ کہیں اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے اس سے گریز کیا جائے۔ نہیں، اکابر نے کہا کہ نظام کو قائم کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ آپ کو تعلیمی نظام قائم کرنا ہے، آپ کو جو ہے سماجی، معاشرتی، معاشی مسائل کو حل کرنے کا نظام قائم کرنا ہے، لوگوں کو بدعات سے دور رکھنا ہے، اس کے لیے نظام قائم کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ایک کار نبوت کا حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، دین کی اہم ترین ترجیحات میں سے ایک ہے کہ نظام قضا قائم ہو، لوگوں کے درمیان جو نزاعات ہو رہے ہیں ان کو نمٹانے کے لیے سنجیدہ محنتیں ہوں، اور ہر علاقے میں ہوں۔ ہر بستی کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، ہر بستی کے اندر نزاعات ہوتے ہیں، تو ہر بستی کے اندر اس طرح کی فکریں کی جائیں اور اس طرح کا نظام بنے۔ الحمدللہ جمعیت علماء ہند نے 1920 سے اس کے لیے فکر کی، اور جمعیت علماء ہند کے قیام سے پہلے ہمارے اکابر نے اس کے لیے جو محنتیں کی تھی، قدیم اکابر نے، اس کی اپنی ایک مستقل تاریخ ہے۔ اور آج پورے ملک میں جمعیت نے محاکم شرعیہ کا ایک نظام قائم کر دیا، جگہ جگہ امارت شریعہ ہند کے تحت جو ہے وہ محاکم شرعیہ قائم ہے۔ بہار اور اڑیسہ کے اندر جو دارالقضا کا نظام ہے، امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ، اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی شروع کی گئی ہے جمعیت علماء ہند کے ذریعے سے۔ مولانا ابو المحاسن سجاد رحمہ اللہ وہ اپنے دور کے جمعیت علماء کے ذمہ داروں میں سے تھے، اور انہوں نے اس فکر کو جمعیت کے تحت جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ اور بہار اور اڑیسہ اس وقت جو ایک طرح سے ایک علاقہ مانا جاتا تھا، وہاں انہوں نے عملی طور پہ اس نظام کو شروع کیا۔ آج ان کا 8واں امیر امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ کا ہے، مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ کے بعد میں مولانا فیصل صاحب۔ 6 امیر تک وہاں پر جمعیت ہی کے ذریعے سے امارت جو ہے وہ منتخب ہوتی تھی۔ میں نے صرف ایک حوالہ اور ریفرنس دیا ہے اس بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے اکابر شروع سے اس کے لیے کتنی محنتیں کرتے رہے ہیں،
اور اس کے لیے انہوں نے کتنی فکریں کی ہیں، اس میں کتنی اجتماعیت کی انہوں نے فکریں کی ہے. جو نئے فارغ علماء کرام آتے ہیں الگ الگ علاقوں سے، فضلاء جو آتے ہیں، ان کو اس بات پر متوجہ کرایا جاتا ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں بھی اس نظام کو قائم کرنے کی فکر کیجیے. یہ معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے. یہ اگر ہم دیگر ضروریات پر محنت کریں گے، اس ضرورت کے اوپر جو ہے یا کسی بھی ایسی اہم ضرورت کے اوپر ہم توجہ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ خلا پیدا ہو جائے گا، جس کو ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو اہل علم جیسے دیگر اور شعبوں کے لیے محنت کریں، ان کے لیے ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے نزاعات کو حل کرنے کے لیے بھی توجہ دیں. ایک بات، اب اس میں کئی شبہات جو ہیں وہ ہمارے نئے فارغین کو ہوتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں، اس نظام کو کیسے قائم کریں. اس میں کئی فقہی مجبوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ بھئی قاضی تو جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین کی طرف سے جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے، اور دائرہ کار کیسا ہوگا کہ قاضی جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا تو وہ نافذ کیسے ہوگا. یہ سارے باتیں، ان کے جوابات فقہ کی تفصیلی کتابوں کے اندر جو جدید دور میں لکھی گئی ہیں اس کے اندر جو ہے اس کو تشفی کے ساتھ اس کا جواب دے دیا گیا ہے. یہاں جو بات بیان کرنے کی ہے وہ یہ دوستو کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر خود ایک عدلیہ کا نظام موجود ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے. عدالتیں ہیں جو دیوانی مقدمات کو بھی دیکھتی ہیں اور فوجداری مقدمات کو بھی دیکھتی ہیں. جھگڑے نمٹانے کا وہاں پر دعویٰ کیا جاتا ہے. لیکن آپ اگر اس موضوع کے اوپر تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت ملک کا نظام عدلیہ منہدم ہو چکا ہے. اس وقت ملک کا نظام عدلیہ مکمل طور پر تہس نہس ہو چکا ہے. 70 سال کے اندر جس درجے کے نظام عدلیہ کے اندر افراد ہونے چاہیے تھے اور انفراسٹرکچر ہونا چاہیے تھا، جتنی ضرورت ملک کی تھی اتنا اس ملک میں فراہم نہ کیے جا سکنے کی وجہ سے 3.5 کروڑ سے زیادہ مقدمات عدالتوں کے اندر زیر التوا ہیں، پینڈنگ ہیں. ابھی آندھرا پردیش کی ایک عدالت نے 10 سال پہلے اس نے ایک فیصلہ لکھتے ہوئے اس نے ایک تبصرہ کیا تھا کہ جتنے آندھرا کی عدالت کے اندر مقدمات زیر التوا ہیں، ان نزاعات کو حل کرنے کے لیے اگر ہم بیٹھیں پوری توجہ کے ساتھ تو 300 سال سے زیادہ درکار ہیں ہم کو. یہ صرف ایک حوالہ ہے. تو معاشرے کے اندر ایک تو یہ کہ دینی اعتبار سے ہم کو فکر کرنا ہے کہ اس نظام کو قائم کریں، اس کے ساتھ عوامی شعور بیدار کرنے کی سخت ضرورت ہے. جو کوئی جھگڑا ہوتا ہے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، کوئی جھگڑا ہوتا ہے عدالت کے اندر جا کے مقدمہ ڈال دیتے ہیں اور برسوں عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور اتنے سال ضائع کرنے کے باوجود نہ ان کو ان کا حق ملتا ہے. رشتوں کے اندر جو دوریاں اور نفرتیں ہیں وہ الگ پڑوان چڑھتی ہیں. ایک اور اہم ترین مسئلہ جو عدالتوں کا ہے وہ یہ کہ یہ جو وکلا ہوتے ہیں یہ کسی بھی نزاع کو حل کرنے کے لیے کبھی مخلص نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ نزاع کا تسلسل جو ہے ان کی آمدنی کے ذریعے کو بڑھاتا ہے. 2 آدمی اگر کوئی ایک نزاع لے کر کسی وکیل کے پاس جائیں تو ظاہر بات ہے ایک فریق جائے گا، 2 فریق تو نہیں جائیں گے. تو جب وہ فریق جاتا ہے تو وہ فریق اب اس کا ہمیشہ کا گراہک بنا رہے، اس فریق کا مسئلہ حل کرنا ہو اس کے لیے وکیل کے پاس جاتے ہیں. لیکن وکیل یہ چاہتا ہے کہ اس شخص کا مسئلہ تھوڑا حل ہو اور تھوڑا اٹکا ہوا رہے. یہ پیغام بھی جائے کہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، اور اس کا جو ہے وہ گھر کے جتنے بل ہیں اس کو پتہ ہے کہ یہ اگر یہ جاری رہے گا تو وہ ادا ہوتے رہیں گے. نظام قضا سے جڑنے کے بعد وکیلوں سے تعلقات ہمارے جو بنے اس میں یہ بات بالکل صاف اور واضح شکل میں آئی کہ وکلا چاہتے ہیں کم سے کم کہ نزاعات طویل ترین جاری رہیں. مثال کے طور پر ایک جھگڑا آیا کسی شخص کے پاس، کسی مسلمان وکیل کی آپ مثال لے لیجئے، اور ایک جھگڑا آیا کسی عالم کے پاس. تو عالم کیا کوشش کرتا ہے
دونوں فریق آ جائیں یا کوئی ایک آ جائے تو دوسرے کو بلانے کی کوشش کرو اور اس مسئلے کو حل کر کے نمٹا کے دونوں کو جوڑ کر بھیج دو. علماء کی یہی فکر ہوتی ہے نا, تاکہ جھگڑا ان کے درمیان کا ختم ہو جائے. لیکن وکیل کی کوشش یہ نہیں ہوتی ہے کہ دونوں فریق کو جمع کرو, ان کو کچھ سمجھاؤ, ان کا جھگڑا ختم کرو اور ان کے گھر کو بھیج دو, بلکہ وہ ایک پورا جو ہے وہ چارٹ بنا دیتا ہے کہ اب یہ جو ہے مقدمہ ڈالنا ہے اور نمبر لینا ہے اور عدالت کی میز کے اوپر اس کو لانا ہے اور ڈرافٹ تیار کرنا ہے اور اس میں قانونی نکات داخل کرنے ہیں, ایسے نکات داخل کرنے ہیں جس میں آپ کو جو ہے وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ فائدہ آپ کو حاصل ہو. اور اگر اس کی کچھ شکایتیں نئی بھی ہیں, مثال کے طور پہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے اور عورت آتی ہے کہتی ہے کہ بھائی مجھے میرا شوہر مارتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے میرے اوپر اور مجھے اس کا حل چاہیے. اب اگر وہ مرد مالی طور پر اس کے اوپر ظلم نہ کیا ہو, جہیز دہیز نہ لیا ہو اور کچھ پیسہ سسرال سے نہ منگاتا ہو یا کچھ اور ظلم نہ کرتا ہو, تو وکیل اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب مقدمے کے اندر ڈالنا پڑے گا, تب تمہارے کو مسئلہ حل ہوگا, تب تمہارے مسائل حل ہوں گے, تب تمہارے جو ہے جو چیز تم چاہتے ہو, راحت جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں حاصل ہوگی. تو یہ جو مزاج ہے وکلا کا, نزاعات حل کرنے کے بجائے ان کو اور الجھا رہا ہے. تو ایک تو نظام قضا کو قائم کرنا اور دوسرے یہ کہ اس نظام سے جڑنے کے لیے عوام کے اندر شعور بیدار کرنا کہ لوگ پولیس اسٹیشن اور عدالتوں میں جانے کے بجائے علماء کے پاس آ کر اپنے مسائل کو حل کریں. یہ ان کے لیے راحت کا جو ہے وہ سبب بنے گا. اس کی فکر بھی اہل علم کے اوپر لازم ہے. دیکھیے, اسلام کا ایک بہت اہم ترین امتیاز ہے, وہ کیا ہے؟ دنیا کی کسی عدالت کے اندر, دنیا کے کسی ملک کے اندر یہ امتیاز آپ کو دکھائی نہیں دے گا. جھگڑا ہونے کے بعد مسئلے کو حل کرنا یہ نظام عدلیہ ہے یہ. لیکن اسلام جو ہے وہ جھگڑے کھڑے ہونے سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے سے بچنے, اس کی تعلیم دیتا ہے. آپ کو یہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر, کسی ملک کے اندر, کسی معاشرے کے اندر یہ تعلیم نہیں ملے گی. ہمارے یہاں فقہ کے اندر جو مباحث ہے اس میں ایک ہے عبادت کا موضوع, جو طہارت سے شروع ہو کر کتاب الحج پر ختم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد میں جو ہمارے یہاں مضامین ہیں, نکاح کے احکام ہیں, طلاق کے ہیں, احوال شخصیہ کی جتنی تفصیلات ہیں, بیوع کے ہیں اور دیگر اور جو حقوق اس کے اندر بیان, معاملات سے متعلق جو بحثیں ہیں, ان تمام کا حاصل اگر آپ بیان کریں گے تو وہ ایک ہی جملے کے اندر آپ بیان کر سکتے ہیں. اور وہی اسلام کا سخت ترین, بہت ہی عظیم ترین امتیاز ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو اور دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے سے بچو. نکاح کر رہے ہو, مرد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے, عورت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. طلاق کے معاملے کے اندر, خلا کے معاملے کے اندر طلاق کا کیا طریقہ ہے, کس طریقے کو اختیار کیا جائے تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو. خلا کے اندر عورت اس طریقے کو اختیار کرے کہ مرد پر ظلم نہ ہو. وراثت کے احکام, حضانت کے احکام, دیگر جتنے احکام ہیں معاشرت اور معاملات کے, وہ ایک ہی چیز کو بتلاتے ہیں کہ جھگڑا ہونے سے پہلے, نزاع کھڑا ہونے سے پہلے مسلمانوں میں اس شعور کو پیدا کیا جائے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو اور دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے سے بچو. اہل علم کے اوپر دیگر اور شعبوں میں محنت کرنے میں, نظام قضا کے لیے محنت کرنے کے واسطے جو چیزیں ضروری ہیں, ایک تو نظام قضا کو قائم کرنا, موجودہ عدالتوں ان کے نقصانات سے خبردار کرنا, تیسرے مسلمانوں میں اس بات کا شعور بیدار کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کو فرض قرار دیا ہے معاشرت اور معاملات میں, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو اور دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے سے بچو. یہ مسلمانوں کے اوپر, خواص کے اوپر, اہل علم کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ یہ شعور بیدار کریں. اگر اہل علم, علماء کرام, امت مسلمہ بحیثیت امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی تو اس کا فائدہ کیا نکلے گا؟ اس کا فائدہ یہ نکلے گا کہ جھگڑے کھڑے ہی نہیں ہوں گے. اگر لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے, دوسروں کے حقوق پامال کرنے سے بچیں گے, تو جھگڑے کھڑے ہی نہیں ہوں گے. اور اگر کھڑے ہو جائیں تو اہل علم کی طرف سے وہ جو نظام قائم ہے
نزاعات کو حل کرنے کا، وہ ان کو جو ہے وہ مفید اور معاون بنے گا۔ جو نظام قائم کریں گے آپ اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، اس کے دو صورتیں ہیں کہ اگر کسی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان ہو گیا، بھائی بہن کے درمیان وراثت کا ہو گیا، کاروباری پارٹنرز کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا، وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اب اس معاملے میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں ان کے نزاع پر، اور دوسرے یہ کہ ان کے درمیان افہام و تفہیم کے ذریعے سے ان کے مسئلے کو حل کریں۔ فیصلہ کرنے کا اختیار ہمارے پاس کہاں سے ہے؟ ایک بہت بنیادی سوال ہمارے پاس جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کا ہمارے پاس اختیار کہاں سے ہے؟ دیکھیے، ملک کے اندر ایک قانون ہے اور اس قانون کا نام ہے آربیٹریشن ایکٹ، ثالثی بننا، نزاعات کو حل کرنے کے لیے ثالثی بننے کا ایکٹ، قانون۔ اس قانون کی روح سے کوئی بھی فرد یا جماعت دیوانی امور میں، سول ایشوز کے اندر، جو جرائم کے کیٹیگری کے اندر نہیں آتا ہے، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، فسادات، قتل و غارت گری، اس طرح کے جو نزاعات نہیں ہیں، سول ایشوز سے متعلق ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کاروباری کوئی جو ہے نزاع ہے، وراثت کا کوئی جھگڑا ہے، اس مسئلے میں کسی بھی ایک فرد کو یا جماعت کو جھگڑا کرنے والے اپنا فیصل بنا سکتے ہیں، اور جو وہ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ عدالتیں ان کو نافذ کرتی ہیں، اور عدالتوں کو چونکہ ان کے اپنے عدلیہ کے نظام کے منہدم ہونے کا پوری طریقے سے احساس ہے، جس کی تفصیلات میں ذکر نہیں کر سکتا، جس کے میں نے کچھ حوالے دیے ہیں ابھی۔ سپریم کورٹ نے 2007 میں ایک فیصلہ دیا ہے جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ ملک سے یہ جو محاکم شرعیہ کا اور دارالقضاء کا نظام یہ مسلمان قائم کرتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ نہیں، ہم اس نظام کو ختم نہیں کر سکتے، اس میں کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے نظام عدلیہ کے لیے یہ نظام مفید ہے۔ جن مسائل کو ہم برسوں حل نہیں کر سکتے ہیں، یہ باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے سے سمجھا بجھا کر، دوریاں آپس کی ختم کر کر، دوستانہ ماحول کے اندر، کم پیسے کے اندر، بلکہ بغیر پیسوں کے، یہ ان جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا ایک جو ہے 2007 کا جو ہے وہ آرڈر ہے۔ مولانا جو ہے، جو ہمارا جو اس وقت کا جو پروگرام چل رہا ہے، اس کا جو واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں ہر محاضرے کے بعد اس سے جڑا ہوا جو محاضرہ ہے تحریری شکل کے اندر، اس کو اس میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے اس کے اندر جو ہے اس کا ریفرنس دیا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو جھجک ہوتی ہے کہ ہم اس کو قائم کریں گے تو پولیس والے یا ملک کا جو عدلیہ کا نظام ہے ہمیں اس سے روکے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، حماقتیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے عدالتیں روکتی ہیں۔ حماقتوں سے مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی فریق آپ کی بات کو نہیں سن رہا ہے تو اس کو مارا پیٹا جائے، اس پر زبردستی کی جائے، اس کے ساتھ خود محکمہ یا دارالقضاء یا پنچایت یا کاؤنسلنگ سینٹر جو ہے وہ مجرم بن جائے، تو پھر اس کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ باقی مخلص لوگوں کی، دردمند لوگوں کی، اہل علم کی سنجیدہ کوششیں لوگوں کے نزاعات کو حل کرنے کے لیے، ملک کا نظام عدلیہ اس کی ہمت افزائی کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ ایک مسئلہ ایسا ہے جو بہت نازک ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور موجودہ آج کل جو طلاق ثلاثہ کے اوپر جو قانون بن گیا، اس وقت بھی اس کا بڑا چرچا ہوا تھا۔ آپ حضرات اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قضائے قاضی بعض نزاعات میں، احوال شخصیہ کے بعض نزاعات میں قضائے قاضی شرط ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے جس کا شوہر جو ہے وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، کہیں پر جو ہے وہ گم گیا ہے نکاح کرنے کے بعد، اب عورت جو ہے وہ معلقہ ہے اور کئی برس ہو گئے، اب وہ عورت چاہتی ہے کہ اس کو چھٹکارا ملے اور تاکہ وہ کہیں اور پر جو ہے اپنی شروعات کر سکے۔ یہ جیسے مرد کا حق ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارے نکاح کی، ایسے ہی عورت کا بھی حق ہے کہ اس کو جو ہے ایک پرسکون پاکیزہ زندگی ملے۔
تو ایسے وقت اسلام عورت کو حق دیتا ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور اپنے نکاح کو ختم کرا لے، اپنے مسئلے کو رکھے، قاضی اپنے طور پر اس کی تحقیق کرے گا اور تحقیق کے بعد اس عورت کو راحت دے گا کہ میں تمہارا نکاح ختم کرتا ہوں اور تم کہیں اور جاؤ نکاح کرو۔ کس بات کی تحقیق؟ کہ ہاں اس کا شوہر مفقود ہے یا مفقود نہیں ہے، غائب ہے۔ تو اس کے لیے قضاء قاضی شرط ہے، قاضی کا فیصلہ شرط ہے۔ کوئی عورت شوہر غائب ہو گیا 10 سال کے لیے، اس لیے آپ کسی اور سے نکاح کر لے، اس کی اسے اجازت گنجائش نہیں ہے، خود سے یہ نہیں کر سکتی۔ اب اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ قاضی مسلمان ہو، کیونکہ دین کے اندر نکاح جو ہے وہ معاملت بھی ہے اور دیانات کے قبیل سے بھی ہے، اور دیانات کے اندر فیصلے کے لیے قاضی کا مسلمان ہونا شرط ہے، تاکہ وہ اسلامی ضوابط اور قواعد کے مطابق تحقیق کر سکے کہ بھئی یہ واقعی وہ حدود اور وہ وجوہ پائے جا رہے ہیں نہیں پائے جا رہے جس کی بنیاد پر فسخ کیا جائے گا۔ اس کی ایک تاریخ ہے جس کو ابھی نہیں چھیڑا جا سکتا، مفصلات کے اندر وہ مذکور ہے کہ ہمارے اکابر نے اس ملک میں ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے، قوانین بنانے کے لیے بہت محنتیں کی۔ شریعت ایپلیکیشن ایکٹ بنا، قانون انفساخ نکاح بنا، لیکن وہ مفید مطلب نہیں بنا۔ تو اس ایسے معاملات میں، وہ ایک ہی نہیں، فسخ کا ہی ایک معاملہ نہیں، ایسے کئی معاملات کے اندر جس میں قضاء قاضی شرط ہے اور اس کا تعلق مالی معاملات سے نہیں ہے، علماء ہند نے امارت شرعیہ ہند کے زیر اہتمام جو غور و فکر کیا، اور ہمارے ماضی کے بھی علماء کرام فقہا نے اس سلسلے میں جو ہدایت دی وہ یہ ہے کہ مسلمان اس معاملے میں پنچایتی نظام کے ذریعے سے فیصلہ دے سکتے ہیں ایک ایسی شکایت کے اوپر کہ اس عورت کا نکاح ختم کر دیا گیا، اس کا نکاح فسخ کر دیا گیا، اس کو راحت دے دی گئی کہ وہ کہیں اور نکاح کر لے۔ مان لیجئے کہ یہی نظام اگر عدالت میں چلا جائے اور وہاں سے فیصلہ ہو جائے تو اہل علم کیا فتویٰ دیتے ہیں اس بارے میں؟ فسخ کا نکاح عدالتوں کے ذریعے سے اگر مسلم جج نہ ہو تو یہ فتویٰ دیا جاتا ہے، حکم شرعی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نکاح فسخ نہیں ہوا، سابقہ شوہر ہی کے نکاح میں عورت ہے ابھی بھی۔ تو ظاہر بات ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت ابھی بھی معلق ہے تو آپ کو اپنا نظام ایسا قائم کرنا پڑے گا جہاں پر آپ فیصلہ دیں کہ ہم یہ نکاح ختم کر رہے ہیں۔ اس فرق کو آپ اچھی طرح سے سمجھیے کہ ایک ہے کاؤنسلنگ کرنا، دو فریق جھگڑ کر آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان دونوں کے درمیان مسئلے کو حل کرنے کے لیے افہام و تفہیم کا راستہ اپنایا، یہ ہے کاؤنسلنگ، سمجھانا بجھانا، سمجھا بجھا کر مسئلے کا حل نکالنا، یہ کاؤنسلنگ ہے، یہ قضا نہیں ہے۔ یہ خاص طور سے مفتیان کرام اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور فقہ کے وہ بحثیں علماء حضرات جنہوں نے گہرائی کے ساتھ پڑھا ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ قضا بالکل الگ چیز ہے جس کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے، تو فسخ نکاح کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے، کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی۔ میاں بیوی کے جھگڑے کے درمیان افہام و تفہیم کے ذریعے سے جھگڑے کو نمٹانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، تو اس طرح کے معاملات کے اندر دارالقضاء قائم ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے اکابر نے جو نظام قائم کیا ہے، چاہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہو دارالقضاء کا نظام، چاہے وہ جمعیت علماء کا امارت شریعہ ہند کا محاکم شرعیہ کا نظام ہو، ان کی مدد سے اور ان کی رہنمائی میں، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں، ان کی منظوری کے ساتھ اس نظام کو ہم اپنے علاقے کے اندر قائم کریں۔ جہاں ہماری دیگر اور ذمہ داریاں بتلائی جا رہی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین یہ ذمہ داری ہے جس کی ہمیں اور آپ کو فکر کرنا ہے۔ ایک بات اور اس کو اچھی طرح یہاں سمجھیے آپ کہ دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی دینی تعلیم حاصل کرو، معاشرتی اور معاشی طور پر جو ہے دین کی فکر کرو، انفاق کی فکر کرو، قوم کے معیار کو اٹھانے کی کوشش کرو، اس میں آپ قوم سے کچھ طلب کرتے ہیں، لیکن کاؤنسلنگ کا شعبہ اور قضاء کا شعبہ ایسا شعبہ ہے جس میں آپ مالی طور پر آپ اہل علم، آپ علماء کا طبقہ، معاشرے کے افراد کی مالی مدد کرتے ہیں آپ حضرات۔ اس کی میں صرف 2 مثالیں آپ کو سامنے دوں گا کہ جب جھگڑے وکلا کے پاس اور عدالتوں کے پاس جاتے ہیں، عام طور پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو جانا عام بات ہے۔ جو لوگ عدالتوں کے نظام سے واقف ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہی جھگڑے جب بجائے عدالتوں میں جانے کے آپ کے پاس آئیں گے، اور آپ کا جو ادارہ ہے وہ ادارہ کمائی کے مقصد سے نہیں ہے، آمدنی کے مقصد سے نہیں ہے،
عالم اپنی جو خدمات مدرسے میں انجام دے رہا ہے، مسجد میں انجام دے رہا ہے، دارالقضا میں بھی محنت کرے گا، وقت دے گا، تو اس کا حق المحنہ تو اس کو ملے گا، لیکن اس کا مطمح نظر کسی بھی دارالقضا سے یا محکمہ شرعیہ سے اس طرح سے آمدنی نہیں ہے جیسے کہ ایک وکیل کی جو ہے ایک مقدمہ کو لینے سے ہے، یا عدالتی نظام سے جڑے ہوئے افراد کی مقدمات کو الجھانے سے جیسے ان کی نیت ہے۔ عالم کی نیت، اہل علم کی نیت دارالقضاء یا محکمہ شرعیہ سے کیا ہے؟ خدمت خلق، لوگوں کے نزاعات کو حل کرنا، باہمی نفرتوں کو ختم کرنا، حقوق کی پامالی سے لوگوں کو روکنا، ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو متوجہ کرانا۔ اس محنت کے اندر جو توجہ عالم دیتا ہے اس میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کا خوف، آخرت کی پکڑ کا خوف، اس بنیاد پر بات کرتا ہے، اور اس بنیاد پر بات کر کے جو جھگڑے نمٹائے جاتے ہیں وہاں پر مال پیسہ وغیرہ طلب نہیں کیا جاتا۔ ہمارے کاؤنسلنگ سینٹرز کے اندر یا ہمارے محاکم شرعیہ کے اندر یا دارالقضاء کے اندر وکلا کی طرح سے کوئی فیس تو نہیں ہوتی ہے نا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگوں کے جھگڑے بھی حل ہوتے ہیں اور ان کا پیسہ بھی بچتا ہے۔ ایک نزاع ہمارے پاس آیا، میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں خالی یہاں پر۔ ایک نزاع ہمارے پاس آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی اور وہ اس کی دوسری بیوی تھی، تو سسرال والوں نے اس موقع کے اوپر اس لڑکے سے جس نے طلاق دی تھی 3 اور اس کے باپ سے اس پر زبردستی کر کے 40 لاکھ کا انہوں نے چیک لے لیا جرمانے کے طور پر کہ اب یہ بچی کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے، تو اس کے لیے تم ہرجانہ ادا کرو۔ اور وہ چیک لکھنے پر اس لیے مجبور ہو گیا کیونکہ وہ خود اس شخص کی جس نے طلاق دی تھی بہن کی شادی ہونے والی تھی، تو سسرالیوں نے جن کو طلاق دے دی گئی تھی انہوں نے دھمکایا کہ اگر تم اس مطالبے کو پورا نہیں کرو گے تو ہم آ کے تمہارے جو ہے وہ بہن کے نکاح کے اندر ہنگامہ کریں گے اور نکاح نہیں ہونے دیں گے، تو انہوں نے ڈر کر جو ہے وہ چیک پر دستخط کر دیے، 40 لاکھ کے چیک دے دیے۔ اب جب وہ نکاح ہو گیا تو اس شخص نے کہا کہ میں دباؤ کے اندر میں نے وہ چیک لکھے تھے، میرے پاس اتنی رقم ہے نہیں، تو اس مسئلے کو ہم علماء کے پاس جا کے حل کرتے ہیں۔ تو وہ جھگڑا ہمارے پاس آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا جو ہے وہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، تو اس شخص کے ساتھ جو بھی بات ہونی چاہیے تھی طلاق دینے والے سے وہ بات کی گئی، لیکن مالی ہرجانہ وہ بھی اتنا جس کے اندر آدمی دب جائے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ فقہ حنفی میں تو خاص طور سے جو ہے مالی جرمانے کی گنجائش نہیں ہے۔ جدید دور کے اندر اس سلسلے میں کچھ فتوے دیے گئے ہیں، کچھ بحثیں کی گئی ہیں۔ علماء سے ہم نے جو ہے سوال کیا، محکمہ شرعیہ میں خود دارالافتاء ہونے کے باوجود دیگر اور اکابر سے بات کی گئی تو کہا انہوں نے سب نے صاف کہا کہ نہیں، جو ہے 40 لاکھ کی ادائیگی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ہم نے انہیں سمجھایا، جس شخص نے چیک لکھا لیے تھے ہم نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے غلط ہے، ہم دونوں کو آپس میں آپ کے ملانے کی کوشش کریں گے اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس کی اپنی تفصیلات ہیں اس کا خلاصہ میں نقل کر رہا ہوں کہ 20 لاکھ پر دونوں فریقوں کو تیار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ جس نے طلاق دی تھی اس کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم 20 لاکھ تک دے دیں گے، لیکن دوسرا جو فریق تھا وہ بزید رہا کہ ہمارے پاس چیک ہیں، عدالتی ہم کیس کر سکتے ہیں، 40 لاکھ ہی ہم لیں گے۔ محکمہ شرعیہ کے اس خدمت کو اس نے اس کی قدردانی نہیں کی، اور وہ جب تیار نہیں ہوئے تو مالی معاملات میں اصول ہے کہ فیصلہ کرنے کے بجائے اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو اس کو خارج کر دیا جائے۔ مقدمہ آئے، آپ اس کو شریعت کی روشنی میں پرکھیں، اگر وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو کریں، اگر وہ آپ کے شریعت کے اصولوں کے اوپر پورا نہیں اتر رہا ہے، شریعت مطہرہ کے اصولوں میں پورا نہیں اتر رہا ہے تو مقدمے کو خارج کر دیں۔ جب یہ مصالحت ممکن نہیں ہوئی تو اس کو خارج کر دیا گیا، اور دوسرا فریق جو اس گمان میں تھا کہ عدالت سے اس کو 40 لاکھ ملیں گے اور وہ گیا اور وہ کیس ہار گیا، ایک نیا پیسہ اس کو نہیں ملا ہے۔ محکمہ شرعیہ کیا خدمت کر رہا تھا؟ 20 لاکھ اس کو دلا رہا تھا۔ ایک دوسری مثال ہے، ایک نزاع ہمارے پاس آیا جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو اٹکا کر رکھا ہے، نہ اس کے ازدواجی حقوق ادا کرتا ہے، نہ وہ خلا مانگتی ہے تو اس کو چھوڑتا ہے،
اور ہے امریکہ کے اندر، اگر وہاں سے وہ چند $100 بھی بھیج دے تو یہاں پر وہ ہزاروں کی رقم بنتی ہے۔ کئی برس تک اس نے ایک نیا پیسہ اپنی بیوی کو نہیں بھیجا۔ محکمہ شرعیہ کے اندر وہ مقدمہ آیا تو محکمے نے اس کے لیے کاؤنسلنگ کی، اس لڑکے کی جو امریکہ میں ہے، آن لائن ای میل کے ذریعے سے 1 سال تک مقدمہ چلا، اور اخیر میں لڑکی کے اصرار پر، کیونکہ ان کے درمیان نباہ ممکن نہیں تھا، تو لڑکے کو حتی الامکان سمجھایا گیا کہ تم اس معاملے کو ختم کر دو، خلا کے ذریعے سے اس کو ختم کر دو۔ وہ خلا مانگ رہی ہے، تم خلا قبول کر لو، نہیں تو تم اس کو اپنے پاس بلاؤ یا تم یہاں پر آ جاؤ اور اس کے ازدواجی حقوق ادا کرو۔ اس نے دونوں صورتوں کو قبول نہیں کیا۔ محکمہ چاہتا تھا کہ بالآخر لڑکی کی درخواست کے اوپر جو ہے نکاح کو فسخ کر دیا جائے۔ وجوہ فسخ نکاح بھی وہاں پر ثابت ہو رہے تھے، ان کا تحقق ہو رہا تھا وہاں پر، لیکن کچھ مالی مسائل بھی جڑے ہوئے تھے۔ لڑکا جو ہے وہ سونا اور دیگر اور چیزیں اس طرح کی جو ہے وہ دبا کر بیٹھا ہوا تھا، یہاں جو چونکہ حیدرآباد کی فیملی تھی تو اس کے گھر کے اندر، تو مجبوراً محکمہ نے لڑکی کی درخواست کے اوپر کہا ان کے خاندان والوں سے کہ اس کے لیے مقدمہ ڈال دو عدالت کے اندر۔ محکمہ کہتا ہے، دارالقضاء کہتا ہے کہ عدالتوں میں مت لے جاؤ، مقدمات مت ڈالو، لیکن بعض اوقات قاضی خود اس نتیجے پہ پہنچتا ہے محکمے کا، دارالقضاء کا، کہ اس کے لیے ایک مقدمہ، اسے کہتے ہیں پریشر فار کمپرومائز کہتے ہیں اسے۔ اتنی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے کہ وہ سارے پہلو یہاں کھولے جائیں، تو اس کے لیے ایک مقدمہ ڈالا گیا اور اس کو بہت ہی سمجھداری سے جو ہے اس کو ڈیل کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے سارے ڈاکومنٹس واپس کیے، سارا لڑکی کا سامان واپس کیا، اور اس کے پاس لڑکا زیر پرورش تھا، پیدائش سے لے کے 3 سال کی عمر ہو گئی تھی لڑکے کی، 4 سال اس کے بچے کی، دونوں میاں بیوی کے بیٹے کی۔ ایک نیا پیسہ اس نے ادا نہیں کیا تھا، مدت حضانت تک اور پیسے ادائی اور خرچے کی جو صورت ہے اس کے لیے 12.5 لاکھ روپئے اس نے ادا کیے۔ یہ میں نے صرف 2 مقدمات کی آپ کو مثال دی ہے، ایک کے اندر 20 لاکھ کی اور دوسرے کے اندر 12.5 لاکھ کی، بغیر کسی مبالغے کے میں نے یہ کہا ہے۔ ایسے 20 مقدمات کی مثال موجود ہے کہ ہمارے محاکم شرعیہ اور دارالقضاء معاشرے کے اندر جو نزاعات ہوتے ہیں ان کے اندر صرف ایمان اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کے پیسے کو بھی بچا رہے ہیں۔ عورتوں کے نفقات، حضانت کے اندر بچوں کے نفقات، وراثت کے جھگڑوں کے اندر جو ہے لوگوں کو ان کی جائیدادیں دلانا، یہ سارے کام جو ہے محاکم شرعیہ اور دارالقضاء کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ یہاں جو اہل علم ہے، اگر ان کا کسی کا ذوق تدریس کے لیے ہے، عصری تعلیم کے لیے ہے، ارتداد کے فتنے سے مقابلے کے لیے ہے، کسی کا جو ہے مفتی احسان صاحب نے جو 5 نکاتی ایک فارمولہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، ان میں سے کسی موضوع سے متعلق ہے، ہر ایک اپنی اپنی مناسبت کے لحاظ سے کسی ایک میدان کو اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے، لیکن انہی میں سے ایک دارالقضاء، محاکم شرعیہ اور کاؤنسلنگ سینٹر کا قیام بھی ہے۔ لیکن کوئی بھی شعبہ آپ چنیں، اس کے لیے آپ کو مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ برسوں کے تجربات کی روشنی میں علماء کرام اکابر اس بات کی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں ہمارے نئے فضلاء کو کہ میں یہ بھی کام کر لوں گا اور وہ بھی کام کر لوں گا۔ عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ جس موضوع سے مناسبت ہے ان میں سے کسی ایک موضوع کو چن کر مستقل اس کے لیے لگ جایا جائے۔ اگر یہ رویہ اختیار کریں گے تو جس بھی شعبے کو آپ اختیار کریں گے، چنیں گے، منتخب کریں گے، اس کے اندر آپ کی خدمات کو، اس کے ثمرات برآمد ہوں گے اور اس کو سراہا جائے گا۔ دنیاوی اور اخروی دونوں کے جو ہے اس کے اندر ثمرات ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ اس وقت کا ہمارے اکابر کا ایک ترجیحی شعبہ ہے۔ جن حضرات کو اس سے مناسبت ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر اس کی فکر کریں۔ اس کا عملی طریقہ کار بہت آسان ہے۔ آپ اگر کہیں پر جو ہے تدریسی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں، جیسے اس کو منتخب کرتے ہیں، ویسے ہی آپ محکمہ شرعیہ کو اپنا ایک میدان بنا سکتے ہیں۔ عالم ہیں، مفتی ہیں، یہ دونوں علماء بھی اور مفتیان کرام بھی اس کام کو کر سکتے ہیں۔ براہ راست محکمہ اور قضاء کے لیے کام کرنا
اور ایک ہے کاؤنسلنگ کے لیے کام کرنا. کاؤنسلنگ کے لیے تو حفاظ بھی کام کر سکتے ہیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مفتی ہی ہو یا عالم ہی ہو. حافظ حضرات بھی بہت اچھی, کئی ایسے علماء ہوتے ہیں جن کی جو ہے اکیڈمک صلاحیتیں, تدریسی صلاحیتیں بہت عمدہ اور اعلیٰ ہوتی ہیں, لیکن لوگوں کو سمجھانے کی, افہام و تفہیم کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. ایک حافظ کے پاس ہوتی ہے, وہ ایک معاشرتی شخص ہوتا ہے, وہ لوگوں کے درمیان گھومنا پھرنا, ان کو سمجھانا, جھگڑوں کو نمٹانا. تو کاؤنسلنگ سینٹر کے اندر حفاظ بھی بہت اچھی خدمات انجام دے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دفتر قائم کیا جائے جہاں لوگ آئیں, رجوع ہوں, بورڈ ہو باقاعدہ جس کے اوقات متعین ہوں, جہاں وقت کی پابندی کے ساتھ لوگ بیٹھیں, وقت کی پابندی کے ساتھ ادارے کو کھولیں, وقت کی پابندی کے ساتھ بند کریں. ایک جگہ ہم محکمہ شرعیہ کے قیام کے لیے گئے, وہاں پتہ چلا کہ ایک عالم صاحب ہیں جس کی ان کے پاس ذمہ داری ہے, اور فون نمبر ان کا جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے. کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ فون پہ رابطہ کرتے ہیں, اپنی مسجد میں بلا لیتے ہیں, مدرسے میں بلا لیتے ہیں. موبائل محکمہ یا کاؤنسلنگ سینٹر یا دارالقضا چلاتے ہیں. یہ موبائل محکمہ, موبائل کا مطلب گھوم پھر کر, یہ سیل نہیں, موبائل کا مطلب ہوتا ہے گھوم پھر کر. تو گھوم پھر کر ایسے کوئی سنجیدہ شعبے جو ہے وہ نہیں چلتے, گھوم پھر کر ایسے سنجیدہ شعبے نہیں چلتے. اس کے لیے وقت متعین کرنا ضروری ہے. اور ایک آخری بات یہ کہ چاہے وہ دارالقضا ہو یا محکمہ شرعیہ ہو, ہر صوبے کے اندر جو امیر شریعت ہیں, جن علماء کو اس سے ذوق ہے, وہ ان کے پاس پہنچ کر منظوری کے لیے درخواست دیں کہ ہمارے علاقے میں ایک محکمہ شرعیہ کے قیام کی ضرورت ہے, آپ ہماری رہنمائی فرمائیے, ہم اس کی خدمت اور اس میدان میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم ہمارے صوبے تلنگانہ اور آندھرا دونوں کے امیر شریعت ہیں. تو جو اصحاب تلنگانہ اور آندھرا میں محکمہ شرعیہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ حضرت کے پاس رجوع ہوں, درخواست دیں, اور اپنے علاقے میں محکمہ شرعیہ کے قیام کی فکر کریں, جہاں پر غالب محنت ہوگی کاؤنسلنگ سینٹر کے لیے, لوگوں کے درمیان افہام و تفہیم کے ذریعے سے نزاعات کو حل کرنے, اور کہیں ضرورت ہو تو پھر قضا کا کام کرنے. 2 موضوعات جو ہے وہ میرے ذمے کیے گئے تھے, ایک تھا قضا کا, دوسرا تھا سدبھاونا کا, لیکن وقت جو ہے جس طرح سے ہمارا محدود ہے, دونوں کے اندر جو ہے وہ تباین کی نسبت ہے. یہ ہے مسلمانوں کے درمیان کام کرنے کا, اور سدبھاونا جو ہے وہ غیر مسلموں میں ملک کے موجودہ حالات میں ایک خاص قسم کی فکر کے لیے کام کرنے کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگلی کسی نشست میں اور اگلی کسی آئندہ کبھی ایسا کوئی پروگرام منعقد ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. مولانا جو ہے اس کے لیے جو گروپ ہے اس میں اس محاضرے کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں گے, اس کو بھیجیں گے, ارسال کریں گے, تو آپ حضرات تحریری طور پر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. دا میسج میڈیا چینل, اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات, نعتیں, مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے, جیسے جوش, موج, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب. دین کی اہم, قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے. اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں. 8309475649.